اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ حضرت رحمت من ربی 74ویں مرحلے پہ گفتگو جو ہے وہ پہنچ گئی، اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے مفتی عرب و عجم شیخ الاسلام والمسلمین مجدد ملت اعلیٰ حضرت امام محمد احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت 10 شوال ہے 1272 ہجری اور جون 1856 عیسوی۔ تاریخ وصال 25 صفر 1340 ہجری اکتوبر 1921۔ پیر پیراں الغوث العظم کے وصال سے 711 سال بعد پیدا ہوئے۔ 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 94 سال ہو چکے ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے اور دبانے کے لیے سالانہ $2 بلین خارجیوں کی طرف سے خرچ کیا جاتا ہے، جن میں سے $70 ملین جو ہے وہ صرف مقررین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ جو اپنی تقریروں کے ذریعے سے آپ کی تعلیمات کو دباتے ہیں۔ حالات زندگی شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے نام پہ گفتگو کر لیں گے۔ مفتی عرب و عجم، اگر کسی کو کوئی ہندوستان کا کوئی ایسا عالم کہ بیک وقت کہ جن کے عرب میں بھی فتاویٰ پڑھے جاتے اور استفتاء کیا، اور ہندوستان کے اندر بھی وہ ہستی جو ہیں وہ آپ ہی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں شیخ الاسلام والمسلمین، اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ مجدد ملت، مجدد ملت، مجدد کون ہوتا ہے اور یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ اس کا استنباط جو ہے وہ استخراج جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے کیا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں ہے، جلد دوئم صفحہ 241۔ یہاں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کیونکہ حضور نے اردو میں تو نہیں کہا، ہر صدی کے ختم پر اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجے گا۔ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، وہ جو آئے گا اس کی خاصیت کیا ہے؟ من یجدد لہا دینہا، وہ ان کے دین کو ان کے لیے کاٹے گا، باطل سے کاٹ کے صاف کر دے گا۔ یہ ہے ترجمہ، باطل سے کاٹ کے صاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر بہت سے یا ایک دو جب پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجتا ہے۔ جب دین پر خیالات اور تصورات کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، نئے نئے خیالات اور نئے نئے تصورات کے، وہ کیسے؟ آپ اگر رستے میں جا رہے ہو، بہت تیز آندھی آ جائے تو وہ آندھی کیا کرتی ہے؟ وہ آندھی یہ کرتی ہے چیزوں کے اوپر گرد ڈال دیتی ہے، آپ کے چہرے کے اوپر گرد ڈال دیتی ہے۔ تو مجدد کیا کرتا ہے کہ جب تصورات اور خیالات کی گرد پڑ جاتی ہے تو وہ آ کر اپنے زبردست دلائل کے ساتھ اور اپنی قوت استدلال کے ساتھ وہ تصورات اور خیالات کی جو گرد ہے اسے ہٹاتا ہے، باطل سے دین کو الگ کرتا ہے اور دین صاف کر کے بتاتا ہے۔ اور 100 سال جب گزر جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت سے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنی شہرت کے لیے دین کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے باطل چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر آ کر اس کو کلیئر کرتا ہے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ مجدد کا منصب جو ہے اور اس کا کام اس حدیث کے لفظ سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ من یجدد لہا دینہا۔ اب آپ جائیے جددہ یجدد تجدید، اس کے معنی کو جا کے ڈکشنری میں پڑھیے تو اس کا مادہ جو ہے وہ جیم دال دال، اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ کرنا۔ تو مجدد وہ ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کاٹے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی جب سارے باطل دین اس کے اوپر چھا جاتے ہیں یا آ کر اپنی چیزیں ملا دیتے ہیں تو وہ ان سے اس کو دین کو الگ کر دے گا۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ نبی کے دین کو پکڑ کر باطل دینوں کے اندر شامل کرتا جائے اور ایڈجسٹ کرتا جائے، یہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اور تجدید کے اندر معنی صاف کرنا بھی آتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چیزیں صاف کرتا، دین کو صاف کر کے واضح کر کے جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ دوسرے اپنے خیالات لا کر اس کے اوپر لگا دے اور وہی چیزوں کو جو ہے وہ پھر سے چھپا دے، ایسا وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو من یجدد جو ہے، اگر آپ اس کا میننگ پڑھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مجدد کی جو ہے وہ نشانی کیا ہے۔ میں شروع میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ مجدد اسے کہتے ہیں کہ جس کی کتابیں وہ زیادہ ہوتی ہیں،
میرے نزدیک یہ کام بہت بڑا تھا، لیکن جب میں نے پڑھا تو دیکھا کہ اسپین کے اندر ایک شخص ہے ٹھیلاڈو، اس نے 4000 کتابیں لکھی ہیں۔ پروفیسر ایم مارکر، اس نے 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو کتابیں لکھنا جو ہے یہ تجدید مجدد ہونے کی علامت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجدد وہ ہوتا ہے جس کے مجمع بڑے ہوتے ہیں، تو جب مجھے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ مجمع تو بڑے بڑے لوگوں کے 20-20 ملین سے زیادہ مجمع ہوئے، 2-2 ملین تو معمولی بات ہے لوگوں کے، تو پھر وہ مجدد تو نہیں۔ تو مجدد کون ہوتا ہے؟ وہ میں یجدد لہا دینہا نے یہ بتایا۔ تو اس لیے میں نے اپنے پرانے نظریے سے پھر توبہ کر لی علماء کی موجودگی میں کہ کتابیں لکھنا اور مجمع اکٹھا ہونا یہ تجدید نہیں ہے۔ تجدید کیا ہے؟ تجدید یہ ہے کہ نبی کے دین کو باطل سے الگ کر دینا اور صاف کر دینا۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں اب دیکھیں گے کہ مجدد کیا کرتا ہے۔ مجدد کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ احکام شرعیہ بھول گئے ہیں ان کو وہ یاد دلائے، یہ اس کا پہلا کام ہے۔ دوسرا، وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی عام کرے گا، یہ مجدد کی نشانی ہے، یہ بات یاد ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی عام کرے گا، وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جو سنت مشہور ہے اس کو چھپا دے، یہ وہ کام نہیں کرے گا۔ اور فقہ کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھائے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ جو مسئلے سلجھ گئے ہیں ان کو پھر الجھا دے، وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اور اپنی طاقت کے ذریعے سے، اس کی طاقت کیا ہوتی ہے کہ جو وہ بندے اکٹھے کرتا ہے، اس کے پاس جس قسم کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، افرادی طاقت ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے باطل کی شان و شوکت کو ختم کرے گا، نہ کہ وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے گا یا ملائے گا، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اور مجدد کی ایک نشانی یہ کہ ہمارا سرمایہ چونکہ عربی میں ہے، تو جو کامل مجدد ہوگا اس کو عربی پر عبور حاصل ہوگا، ایسا عبور جیسا کہ عربی اس کی مادری زبان ہے، یہ بات بھی ذہن۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت جو ہیں ان کو عربی پر اتنا عبور حاصل تھا جیسے مادری زبان ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اور ایک اور مجدد کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھی سنت کا عامل ہوگا، اس کے چہرے سے اور اس کے عمل سے سنت ظاہر ہوگی، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ بھی سخت سنت کے پابند ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لیڈر کرتا ہے، وہ لیڈر اگر فورس نہیں کر رہا، سنت پر عمل نہیں کروا رہا، تو وہ بھی مجدد نہیں ہے۔ اب مرزائی جو ہیں وہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، اب لاہوری فرقے کو جانتے ہوں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، بالکل معمولی سی داڑھی ہوتی ہے ان کی، اور جو ان کے پریچر ہیں ان کی داڑھی بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اب وہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم اسے مجدد نہیں تسلیم کریں، میری بات سمجھ رہے؟ اب الیاس قادری صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کے اوپر پوری سنت ہے، سر پر ان کی امامہ ہے، تو اب ان کے جتنے پیروکار ہیں، وہ بچہ ہو، جوان ہو، ینگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلے ان کا سبق یہ ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرے چہرے پہ نظر آنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر تو عاشق مصطفیٰ ہے تو پھر عشق کا اظہار کر۔ ایک آدمی ہزاروں میلاد شریف مناتا ہے، ہزاروں میلاد شریف سالانہ کرتا ہے، لیکن وہ نبی کی سنت چہرے پہ نہیں رکھتا، تو وہ شخص کبھی افضل نہیں ہوگا اس شخص سے کہ جس نے چہرے پر سنت رکھی ہے اور سر پر اس نے امامہ رکھ لیا ہے۔ تو نبی کی ایک سنت جو ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ 1000 نفلوں سے، 1000 سالوں کے نفلوں سے وہ افضل ہوتی۔ تو مجدد کا یہ کام ہے کہ خود بھی سنت پر عمل کرے گا، دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرائے گا۔ اعلی حضرت مجدد ہے۔ آپ کے دور کے اندر کتنی گرد پڑ چکی تھی، اور وہ گرد کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ مولوی ایسے پیدا کیے جا رہے تھے کہ جو جا کر ائمہ کی توہین کرے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہر طرف یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، رسالہ یک روزی، تاکہ آگے بھی جھوٹ بول لیں۔ جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو بندے بھی جھوٹ بولیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو گرایا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں کہا جاتا کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار اور ذلیل ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے تو اب دیکھو نا، مقابلہ کرنے کے لیے برابر کے بندے لاؤ، اب خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ اولیاء کی توہین، سب انبیاء اور اولیاء اللہ کے سامنے ایک ذرہ نچیز اور کمتر ہے۔ تقویت الایمان، اولیاء کی بھی توہین کرنی، اور مسلمانوں کی توہین ہو رہی، سکھوں کے برابر میں مسلمانوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ اور فتویٰ یہ دیا، اگر کوئی انگریز پر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ انگریز کو بچائے۔ یہ مولوی فتویٰ دے رہا ہے، یعنی جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کا فتویٰ سن لیجیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نالج کم ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے۔
اب جو چیزیں ہمارے سامنے بنا کے ٹکا کے پیش کی جا رہی ہیں وہی ہمارے مائنڈ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. بس آج کل یہی میڈیا کا ٹرک ہے, یہ چیزیں چل رہی. حقیقت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگے گا, اس کو جانچیں گے, وہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں. اور یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا کہ چاروں اماموں کی تقلید جو ہے یہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ تم خود ہی کچھ کرو. اب خود ہی جب کرو گے تو جس کی جو مرضی ہے چلتا جائے. شیطان اور ابلیس سے مراد کوئی ہستی نہیں ہے. آدم و ابلیس کا واقعہ جو ہے وہ ایک تمثیل ہے. یہ میزان, یہ پل صراط, یہ حوض کوثر, یہ جنت, یہ دوزخ, یہ سب ویسے ہی تمہیں سمجھایا گیا ہے. فرشتے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خارجیوں نے نبی کے مرتبے کو گرا دیا, اوپر سے قادیانیوں نے ایک نیا نبی بنا دیا. تو یہ تھی وہ ساری چیزیں کہ جو ایک دم دین کے اوپر چھائی جا رہی تھی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ اٹھے. آپ چاہتے تو ہر ایک کے پاس جا کر اس کی پسند کی تقریر کر دیتے جو دونوں طرف میچ کرتی, لیکن نہیں, آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے اب دین کو ان سب سے الگ کیا اور صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تم لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اعلیٰ حضرت اتنا لکھ گئے کہ تمہیں اب آسانی ہے, تم اپنے دین کو بچا سکتے ہو ان کی کتب کو پڑھ کے. علماء عرب نے, عجم نے ان کو مجدد کے لقب سے یاد کیا. 1900 عیسوی پٹنہ میں جلسہ ہوا. 500 علماء کی موجودگی کے اندر آپ کو مجدد کے لقب سے یاد کیا گیا. یعنی کسی جاہل آدمی نے یا عام آدمی نے ان کو مجدد نہیں کہا. 500 علماء نے تصدیق کر آپ کو مجدد کے لقب سے یاد کیا. شیخ ہدایت اللہ بن محمود بن محمد سعید مہاجر مدنی نے جب آپ کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, جب آپ کی کتاب پڑھی جو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہے, یہ سارا عرب اس بات کا گواہ ہے, ہندوستان کو چھوڑو سارا عرب گواہ ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی, کسی کو پیسے دے کے نہیں لکھوائی, نہ کوئی گروپ تھا, اکیلے 8.5 گھنٹے میں. تو جب اس کتاب کو پڑھا تو فوراً شیخ ہدایت اللہ بول اٹھے, مجدد المیۃ الحاضرہ, یہ شخص مجدد ہے جس نے یہ کتاب لکھی. تو جتنے مسائل کا سامنا اعلیٰ حضرت کو تھا اتنے مسائل کا سامنا کسی کو نہیں تھا. چند ایک ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے. اللہ کی توہین ہو رہی ہے, انبیاء کی توہین ہے, اولیاء کی توہین ہو رہی ہے, ائمہ کی توہین, صحابہ کی توہین, عقائد کی تبدیلی اور منافقت اور جاہل صوفیہ, سب کے بادل چھائے ہوئے تھے. اور پھر دیکھو اعلیٰ حضرت نے تصوف کو بھی صاف کیا. یہ تھا مجدد ملت. اب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں, ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے تو کسی کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, لیکن حقیقی طور پر وہ کسی ایسی ہستی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں کہ جب وہ نام لیا جائے تو فوراً اسی ہستی کی جانب دھیان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جیسے یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے ہو, تو رسول تو 313 ہیں, لیکن یا رسول اللہ جب کہتے ہو تو پہلے فوراً دھیان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جاتا ہے. غوث پاک, بھئی غوث تو کئی ہیں, لیکن جب تم نے غوث پاک عام طور پہ بولتے ہو تو فوراً عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کی طرف دھیان چلا جاتا. اسی طرح اعلیٰ حضرت تو بڑے دنیا میں آئے, لیکن جب آپ اعلیٰ حضرت بولو گے, یہ خاص ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اعلیٰ حضرت بولا فوراً دھیان جو ہے وہ آپ کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ اکبر جل شان. جب کسی کو ٹائٹل دیا جاتا ہے تو اس کا اصول کیا ہے کہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں اور اس گروپ کے لوگ ہیں, یہ بات یاد رکھیے. اور یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ اس سے پہلے زمانے کی طرف لے جائیں اسے, نہیں. اب دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح, ٹھیک ہے, محمد علی جناح کو ٹائٹل دیا گیا قائد اعظم کا. تو اب اگر کوئی آدمی خباثت کرے اور وہ کھینچ کے لے جائے, اچھا تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا تو قائد اور لیڈر تو جو حضور پاک ہیں تو تم نے ان سے بڑا کر دیا ان کو. نہیں بھائی, یہ ادھر ہے ہی نہیں, یہ سیاست. پہلے تو گروپ کا تعین کرو, سیاست میں بات ہو رہی ہے, پھر اس دور میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے امام اعظم ہیں تو فقہ کے اندر جن کو عبور حاصل تھا ان کے امام جو ہیں وہ نعمان بن ثابت امام اعظم. اب کوئی اس کو کھینچ کے لے جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امام ہیں, آپ ان کو امام اعظم کہہ رہے ہیں, تو یہ حماقت ہوگی نا. اعلی حضرت تو آپ کے دور کے جتنے بھی حضرت ہیں وہ سب میں اعلی امام احمد رضا خان, تو آپ کو اعلی حضرت کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا گیا. لیکن یہ لفظ اعتراض کرنے والوں نے خود بھی استعمال کیا. اعتراض آدمی جب کرتا ہے تو ایک تو سوال کرنے والا, پوچھنے والا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ توہین ہو, یہ بھی مقصد ہوتا ہے.
وہ جی آپ نے یہی اعتراض اعلیٰ حضرت پر ہوتا ہے، لفظ اعلیٰ حضرت پر، جی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے امتی کو اور اپنے مجدد کو آپ کہتے ہو اعلیٰ حضرت، تو آپ حضور پاک سے بڑھا دیتے ہو۔ آپ کو میں نے بتایا نا، آدمی کتابیں کہاں پڑھے گا، کیا اس کا اتنا نالج ہے، لیکن سننے والے کو یہ بات بڑی پرفیکٹ لگی، اس نے کہا واقعی بھائی یہ گستاخ ہے، جبکہ وہ آدمی یہ سوال جانتا ہے کہ وہ یہ سوال غلط کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اعتراض کرنے والوں نے خود بھی اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل استعمال کیا۔ کتاب کا نام تذکرۃ الرشید، مولوی عاشق الہی میرٹھی نے جلد 2 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو 4 صفحوں میں 11 مرتبہ اعلیٰ حضرت کا، رشید احمد گنگوئی صاحب نے 2 جگہوں پہ اعلیٰ حضرت لکھا، اشرف علی تھانوی صاحب نے جلد اول پہ 3 جگہ پہ اعلیٰ حضرت لکھا۔ اب بتاؤ اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ اعلیٰ حضرت ہو سکتے ہیں تو امام احمد رضا خان ان کا تو کام کہیں۔ بات کچھ واضح ہوگی؟ تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب آ جائیے امام۔ امام یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگے چلنے والا۔ ویسے ہمارے معاشرے کے اندر جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اسے امام کہتے ہیں، لیکن اسے بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن پرانے دور کے اندر یہ بہت بڑا لقب تھا، بہت بڑا۔ امام اگر کسی کو کہا جاتا تو بڑی بات ہوتی۔ اگر آپ کبھی مراکش میں جائیں، وہاں امام کا ٹائٹل امام جزوری کے لیے ہے، امام کا ٹائٹل امام سہیلی کے لیے، امام کا ٹائٹل قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ یہ ان کے امام بہت بڑا، آج کل تو خیر سارے ہی ٹائٹل اسی طرح ہو گئے، مولانا، مولوی، ملا، سب ٹائٹل عام ہو گئے، لیکن یہ امام کا ٹائٹل جو ہے یہ بہت بڑا تھا۔ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو اعلیٰ حضرت کو امام کہا جاتا ہے اس لیے کہ عرب اور عجم نے آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی اور آپ کے علم کو تسلیم کیا اور آپ کے علم کے آگے سر کو جھکایا، اس لیے آپ کو امام کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ محمد یہ آپ کا اصلی نام ہے، اعلیٰ حضرت کا اصلی نام محمد ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ لفظ اعلیٰ حضرت کا اصلی نام محمد اور تاریخی نام المختار، اور آپ کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا خان رکھا۔ احمد رضا وہی مشہور خان، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ خان جو ہوتا تھا نا، پہلے شاہان تاتار کا لقب تھا یہ، پھر ہر ایک رئیس اور سردار نے اپنے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا خان۔ پٹھانوں کا لقب خان، لیکن اعلیٰ حضرت کو کے نام کے ساتھ خان کیوں آتا ہے؟ کندھار کے اندر شہزادہ سعید اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور یہ وہاں کے شہزادے تھے۔ انہوں نے وہاں کی سلطنت کو چھوڑا اور چھوڑ کر لاہور اور لاہور سے انڈیا آئے، تو اس لیے آپ کے ساتھ خان لگتا ہے۔ آپ کندھار کے رئیس بھی ہیں اور آپ خاندان سے بھی ہیں۔ قادری، سچے قادری، غوث اعظم کے صحیح جانشین اور سچے قادری۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کو 1877 میں مولانا سید آل رسول کے پاس لے گئے۔ بات کی اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 21 سال تھی۔ بات کی، خلافت، خرقہ سب کچھ عطا کر دیا، اور پیر کو، مرشد کو اپنے مرید پر اتنا ناز تھا، فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول بتاؤ کہ تم کیا لے کر آئے ہو، تو میں عرض کروں گا میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن احمد رضا ہے۔ اتنا ناز تھا۔ اور یہ پیر مرشد خود وہ عالم دین ہے، استاد ہیں ان کے، اور یہ تبھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ عبادت میں، عشق میں، علم میں، اخلاق میں، ہر شے میں آپ کامل ہو، تبھی بندہ پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ۔ اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم سے کتنی محبت تھی، قادری ہیں سچے قادری، پیر پیران سے کتنی محبت ہے، دلال دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شعر ہی کافی ہے۔ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسب، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جائے۔ بریلوی، آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ بریلی لگتا ہے۔ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی بریلی کا رہنے والا، بریلی ایک شہر ہے، ملک انڈیا کی ریاست اتر پردیش کا شہر ہے، ضلع کا نام بھی ہے اور شہر کا نام بھی ہے۔ آپ کی ولادت اس شہر کے محلہ جسولی میں ہوئی، وصال وہیں رہے، مدرسہ بنا، پڑھایا، تو بریلوی یہ مذہب نہیں ہے۔ ہاں، اب جس کا سلسلہ تعلیم جو ہے وہ جا کر اس مدرسے میں پہنچتا ہے، جیسے میرے استاد ہیں، میرے استاد محترم مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ایک استاد تھے
یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تو بھائی استاد کا تعلیم کا سلسلہ کسی طرح بریلی تک پہنچ گیا تو وہ بریلوی لکھنے لگ گیا, اور کسی کی عقیدت کا سلسلہ وہاں تک پہنچ گیا وہ بریلوی لکھنے لگ گیا. تو بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. نام پہ گفتگو مکمل ہوئی. آئیے خاندانی پس منظر ذرا معلوم ہو جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہستی وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں سے پیسے مانگ کر امیر ہوئے. نہیں, ایسا نہیں. یہ خود شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے, اعلیٰ حضرت کا. قندھار کے اندر ایک خاندان کہ جن کی حکومت چلی آ رہی ہے, لیکن ہوا کیا کہ دو ازواج میں ان کے بچوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ولی عہد بنے, اور دوسرے کا ولی عہد آگے ہی ہے. لڑائی جب شروع ہوئی تو جو ولی عہد تھا, جن کا نام شہزادہ سعید اللہ خان ہے, انہوں نے تخت کو چھوڑا, اپنے دوستوں کو لیا اور قندھار سے ہجرت کی, لاہور آ گئے. شہزادہ سعید اللہ خان جب لاہور آئے تو لاہور کے گورنر کو معلوم ہوا, آپ کا استقبال کیا گیا. لاہور نے باہیں کھلی کر کے شہزادہ سعید اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ استقبال کیا ان کا. دہلی میں جب خبر پہنچی کہ قندھار سے شہزادہ آیا ہے تو آرڈر آیا کہ فوراً ان کو شیش محل میں ٹھہرایا جائے. بھائی یوں ہی سمجھ لو کہ جیسے 7 سٹار ہوٹل ہے, 5 سٹار بھی نہیں, یعنی اس دور کا تو وہی 7 سٹار ہے نا. شیش محل میں ٹھہرایا جائے, ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے, جو چیز چاہے انہیں دی جائے, اور اگر یہ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو جو عہدہ مانگے وہ دے دیا جائے. کچھ ماہ آپ نے قیام کیا, پھر آپ کہنے لگے نہیں ہمیں دہلی جانا چاہیے. تو شہزادہ سعید اللہ خان دہلی پہنچے. دہلی میں جب گئے تو دربار نے آپ کی پذیرائی کی اور آپ کو 6000 فوج دے کر اس کا سالار بنا دیا گیا. اور انہی دنوں کے اندر مہم تھی روہیل کھنڈ کی, وہاں بھیج دیا گیا آپ کو, جائیے اب آپ مصروف ہو جائیے. روہیل کھنڈ کی مہم سے کامیابی سے جب واپس لوٹے تو روہیل کھنڈ کی گورنری ہی آپ کو دے دی گئی. تو شہزادہ سعید اللہ خان یہ وہ پہلے ہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان میں انڈیا کے اندر جو تشریف لائے, لیکن زندگی نے وفا نہ کی. جلد ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو دفنا دیا گیا. تو کتنی عقیدت تھی لوگوں کو آپ سے کہ جہاں آپ کی قبر تھی لوگ وہاں آ کر دفن ہونے لگ گئے کہ ہمیں یہاں ہونا ہے. وہ پوری جگہ قبرستان میں چینج ہو, چونکہ آپ قندھار کے شہزادے تھے تو شہزادے کا تکیہ اسے کہا جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام روشن کرنا ہے. نام یوں روشن کیا, آپ کے بیٹے سعادت یار خان وہ وزیر مالیات بنے, فوج کے اندر بھی شامل ہوئے. بہادری اس پٹھان کے خون کے اندر بہادری ہے. بدایوں کے بہت سارے گاؤں جو ہیں وہ آپ کی جگیر میں تھے, متعدد گاؤں. تو آپ نے اپنی وزارت کے دوران کام کیا. لوگوں کو خرید و فروخت میں مسئلہ ہوتا تھا, ایک نیا بازار بنا دیا گیا جس کا نام ہی سعادت گنج بازار تھا. اس بازار کے اندر ہر چیز لوگوں کو مل جاتی. پانی کا مسئلہ ہوا تو کاٹ کر دریا کو, وہاں سے نہر چھوٹا ایک ٹکڑا بیچ میں سے گزارا, وہ نہر جو ہے وہ آپ کے نام سے مشہور ہوئی, سعادت خان کی نہر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مرور زمانہ چیزیں جو ہیں وہ مٹتی رہتی ہیں, بڑے بڑے شہر مٹ جاتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیا وجود ہوا. اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے. سعادت یار خان کو 3 بیٹے عطا فرمائے. بڑے صاحبزادے محمد اعظم خان, یہ بھی دربار مغلیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے, مگر چند ماہ ہی دربار میں رہنے کے بعد چھوڑ دیا اور دہلی کے محلہ معمارہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی. اللہ کی عبادت میں رہتے, تصوف میں بیٹھے رہتے. آپ کو گرمی سردی, سردیوں میں پتلا سا باریک سا کپڑا پہنا ہوا, آگ سامنے جل رہی ہوتی, بیٹھے رہتے, اللہ کا ذکر ہوتا, نماز کے وقت نماز ادا کرتے, لوگوں کو تصوف کی چیزیں جو ہیں وہ بتلاتے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا. لیکن آپ کے جو صاحبزادے ہیں حافظ کاظم علی خان, یہ ابھی دنیا میں ہیں, یعنی دنیا داری میں ابھی ہے. یہ تحصیلدار تھے, بدایوں کے تحصیلدار تھے. 200 لوگ جو ہیں ملازم ہیں آپ کے, 200. والد گرامی سے ملنے کے لیے جمعہ کے دن آتے تھے بریلی میں, محلہ معمارہ کے اندر آتے, جمعرات کو آتے. ایک دن آئے تو دیکھا کہ سردی ہے, ابا نے پتلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آگ جو ہے وہ سامنے جل رہی ہے, اور ذکر میں کہیں مشہور ہے. بزرگان دین کا یہ بھی طریقہ ہوتا تھا. آگ کیوں جلاتے تھے؟ تاکہ لوگ آئیں بیچارے, چلو آگے کوئی تھوڑی سی ان کو گرمی محسوس ہو جائے, وہاں بیٹھ جائیں. کچھ چیزیں پکتی بھی تھیں وہاں, وہ آگ کے پجاری نہیں ہوتے تھے, چلو کچھ چیزیں پکا لی جائیں. آج کل بھی لوگ جنگلوں میں پکاتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, اوپر پکاتے ہیں, یہ نہیں آگ کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. آگ سامنے جل رہی ہے. حافظ کاظم علی خان تحصیلدار تشریف لائے, کہنے لگے ابا کو سردی لگ رہی ہوگی. اپنا دوشالہ تھا بڑا قیمتی سا, دوشالہ اتار کے ابا کے اوپر دے دیا. ابا نے دوشالہ پکڑ کر پھینک دیا, آگ میں پھینکا. سوچنے لگے میں اتنا مہنگا دوشالہ لایا تھا
تو ابا حضور نے تو آگ میں پھینک دیا. آپ نے نور بصیرت سے جان لیا, فوراً سے آگ میں ہاتھ ڈالا, دوشالہ پکڑ گیا, یہ لے پکڑ اپنا دوشالہ. اللہ اکبر جل شانہ. یہ میں آپ کو ابھی پس منظر بیان کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا, تاکہ آپ کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائیں. اللہ اکبر جل شانہ. حافظ کاظم علی خان, 8 گاؤں آپ کی جگیر تھے, لوگوں کے چندے پہ نہیں پل رہے, 8 گاؤں آپ کی جگیر ہے. مغلیہ دور کا جب زوال آیا آپ پیچھے ہٹنے لگے, اور ابا کا بھی اثر تھا, اب تصوف کی طرف آتے جا رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا مولانا رضا علی خان. خوب پڑھایا ان کو خوب پڑھا. 22 سال کی عمر میں جامع معقول و منقول بنا دی, 22 سال کی عمر میں. اور اپنے دور میں فقہ و تصوف میں خاصی شہرت پائی انہوں نے. یہ وہ دور تھا کہ جب اس خاندان نے تلوار چھوڑ دی اور قلم پکڑ لی. 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی تو آپ تو جانتے ہی, ایک انڈیپینڈنٹ ٹاپک ہے. لوگ جگہ چھوڑ کر چلے گئے. مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کم جاتے تھے, کیونکہ انگریز ڈھونڈ ڈھونڈ کے گولیاں مار دیتے, اڑا دیتے تھے. لیکن یہ واحد, یہ اعلیٰ حضرت کے دادا اللہ اکبر جل شانہ وہیں رہے, ملہ نہیں چھوڑا, اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. 1246 میں نام رکھا مولانا نقی علی خان. نقی علی خان آپ کا نام ہوا. انہوں نے اپنے والد قطب وقت مولانا رضا علی خان سے اس عالم دین عاشق مصطفیٰ کے ہاں ایک عظیم بیٹے نے جنم لیا. پھر 10 شوال جون 1856 کو ظہر کا وقت ہے, بریلی کا محلہ جسولی ہے. بچہ جب پیدا ہوا تو نام رکھا گیا محمد. اس بچے نے اس گھر میں پرورش پائی جس گھر کے اندر ہر عمل حدیث کے مطابق ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے, نہیں, حدیث کے مطابق عمل ہو رہا ہے. ہر کام حدیث کے مطابق ہو رہا ہے, اور بچے کے عمل کے اندر ہی حدیث شامل ہو گئی. دائیں ہاتھ سے پکڑو, جمائی آئے تو یوں کرنا ہے, سونا ہے تو اس طرح سونا ہے, نمازیں جو ہیں وہ اتنی, عمل کے اندر ہی تمام حدیثیں آتی جا رہی ہیں. اللہ اکبر جل شان. عشق مصطفیٰ کے ذریعے تربیت ہو رہی. آپ نے بولنا شروع کیا تو مکمل الفاظ بولتے اور صحیح اور اسلامی الفاظ بولتے. اس بچے سے اللہ تعالیٰ نے عظیم کام لینا تھا, تو اپنی نظر شروع میں ہی اللہ نے اپنی نظر رحمت اس پہ ڈال دی. اس بچے 4 سال 4 ماہ ہوئے. اور بات یاد رکھیے گا, جو الفاظ ہیں آپ کون سے الفاظ گھر میں بولتے ہیں, 2 سال کے بعد وہ بچہ الفاظ وہ بولنے لگ جاتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے الفاظ بولا تھا. اگر آپ گھر میں گالیاں دیتے ہیں تو وہ بچے کے منہ پہ وہ گالیاں یاد ہو جائیں گی. اگر آپ گانے بولتے ہیں تو وہ بچے کے منہ کے اوپر وہ گانے بھی ہوں گے. 3 سال کی بات کر رہا ہوں, بچے کی عمر 3 سال ہے, وہ چیزیں ہوں گی اگر وہ پرفیکٹ بول رہا ہے. بہت دھیان دیا. 4 سال 4 مہینے 4 دن آپ کی عمر مبارک ہوئی اعلیٰ حضرت کی. رسم بسم اللہ. خاندان کے لوگ بیٹھے, استاد محترم کو بلایا گیا. اعلیٰ حضرت سامنے بیٹھے. 4 سال 4 ماہ 4 دن آپ کی عمر مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پڑھایا گیا الف با تا سا جیم حا خا دال زا را زا سین شین صاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام. یہاں بھی پہنچے. لام الف جب آیا تو ایک دم سے اعلیٰ حضرت بولے, کہنے لگے یہ میں پیچھے پڑھایا ہوں, اسے دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں, یہ دوبارہ کیوں آ گیا, میں اسے پڑھایا ہوں. مجلس چپ ہو گئی. دادا قطب وقت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بولے, جو استاد پڑھاتے ہیں پڑھو. پڑھا لام الف. لیکن پھر بھی یوں دادا کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. دادا سمجھتے کہ بچے کی ذہن میں ابھی تک ہے کہ جب میں الف اور لام پڑھا ہوں پیچھے, تو یہ پھر لام الف دوبارہ کیوں آ گیا ہے. تو دادا نے پھر بتایا, کہا بیٹے جو آپ پہلے پڑھ کر آئے وہ اصل میں حمزہ ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو اس لیے لام الف کو پروناؤنس کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ ملایا. تو اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں دادا تو اگر دوسرے کے ساتھ ہی ملایا جاتا ہے تو دال کے ساتھ ملا دیتے, دال الف بول دیتے, سین الف بول دیتے, میم الف بول دیتے, یا لام الف ہی کیوں ملایا. دادا مسکرا پڑ گئے, لگے بیٹے اصل میں دونوں کی شکل آپس میں ملتی ہے, صورت اور سیرت دونوں کی ایک جیسی ہے. کہا دادا وہ کیسے. کہا دیکھو لام کو جب لکھا جاتا ہے نا تو یوں لکھتے ہیں تو الف کے جیسی شکل ہوگی نا, اور پھر سیرت ایسی ہے کہ جب تم لام کو لکھو گے, لکھو لام تو بیچ میں الف آئے گا, اور اگر لکھو الف تو بیچ میں لام آئے گا. تو صورت اور سیرت کے لحاظ سے بھی یہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو مسکرائے تو دادا نے اپنے پوتے کو اپنے گلے سے لگا لیا. ناظرہ قرآن شروع ہو گیا.
ہمارے ہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پہ دھیان دیا جاتا ہے، ناظرہ قرآن شروع ہو، قاری صاحب لگائے، قاری صاحب آ کر پڑھاتے، آپ ان کے سامنے پڑھتے، بڑی تیزی کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ پارا پڑھ رہے تھے، یہ اکثر ہم لوگ اپنی زبان میں بول دیتے ہیں، ویسے لوگ سمجھ تو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں جی، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، پانچواں سپارہ، پانچواں سپارہ نہیں ہوتا، یہ پانچواں پارا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، تو اس کے ساتھ سین مت لگائیں اب۔ تو آپ پارا پڑھ رہے تھے، تو پارا پڑھتے ہوئے قاری صاحب نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے الٹ پڑھا، انہوں نے پھر پڑھایا، پھر الٹ پڑھا، جب سامنے دیکھا تو پارا کے اوپر بھی وہی لکھا ہوا تھا جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے، لیکن اس دن ہوا یہ کہ آپ کے والد گرامی پاس بیٹھے ہوئے تھے، مولانا نقی علی خان پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں ایک دم آیا کہ قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں یہ دو بار قاعدے پر بھی وہی لکھا ہوا ہے، لیکن میرا بیٹا الٹ کیوں پڑھ رہا ہے؟ قرآن مجید منگوایا، قرآن مجید جب منگوایا تو دیکھا کہ وہاں اعراب کی غلطی تھی، قاعدے پر پارا پر اعراب کی غلطی تھی۔ ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹا میرا ٹھیک پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، چھوٹی قرآن ناظرہ پڑھیں؟ کہا بیٹے جب قاری صاحب پڑھا رہے تھے اور پارا کے اوپر بھی وہی لکھا ہوا تھا، تو پھر آپ ویسے پروناؤنس کیوں نہیں کر رہے تھے، تلفظ کیوں نہیں کر رہے تھے ویسے؟ کہنے لگے ابا میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا بحضور، لیکن وہ میرے منہ سے نہیں نکلتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ بات جب آپ دیکھی، آپ نے جب دیکھی تو بیٹے کو گلے سے لگا، تو آپ نے اب آپ کی قرآن مجید ناظرہ آپ نے چند ہی دنوں میں مکمل کر لی، بنیادی کتب شروع ہو گئی۔ بنیادی کتب جب شروع ہوئی، میزان، منشا مولانا عبد القادر سے پڑھی آپ نے، 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے بڑے جلسے کے اندر آپ نے پہلا خطاب فرمایا، اللہ اکبر۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو پڑھ لی، ہدایت النحو ہم جا کے بڑی عمر میں پڑھتے ہیں، ہدایت النحو آپ نے یہ 8 سال کی عمر میں اور پڑھنے کے بعد عربی کی شرح بھی اس کی لکھ دی۔ اب غور سے سنتے جائیے گا مجدد کون ہوتا ہے، اور مجدد اپنے یہ ہیں کرامتیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اڑتے ہوئے چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ بات یاد رکھنا، جو مجدد ہوتا ہے تمام غوث اس وقت کا غوث قطب ابدال سارے اس کے انڈر ہوتے ہیں، سب کو فیض اور آگے جو فیض مل رہا ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے سے مل رہا ہوتا ہے، یہ کامل اور سچے مجدد کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت جب گزرتے تھے تو یہ جتنے مجازیب ہیں، حالانکہ مجازیب یہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، لیکن مجازیب آپ کو دیکھ کے چھپ جایا کرتے تھے کہ مولوی آ گیا ہے۔ غور سے سنیے، ہدایت النحو پڑھ کر عربی کی شرح 8 سال کی عمر میں لکھ دی، اور آپ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے 21 علوم پڑھے۔ آج کل تو لوگ کتابیں رکھ کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں نا، 21 علوم پڑھے، 13 سال 10 مہینے 5 دن آپ کی عمر ہوئی تو آپ 21 علوم میں ماہر تھے۔ اتنی عمر کے اندر تو لوگوں بھی مدرسہ میں داخلے لیتے ہیں، جتنی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت، جتنی عمر میں آپ مفتی بن گئے 13 سال کی عمر میں، اتنی عمر میں ابھی داخلہ لیا جاتا ہے، اور 21 علوم کے آپ ماہر تھے اس دن۔ اب ذرا سن لیجیے کتاب کس طرح پڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ کا جب کسی پہ بندے پہ کرم ہوتا ہے نا تو پھر بات چلتی جاتی ہے۔ آپ کتاب جیسے اگر کوئی کتاب ہو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، فار ایگزامپل یہ اب اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجیے آپ، تو آپ اس کا چوتھائی پڑھتے تھے، بس شروع میں پڑھتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد ساری کتاب خود حل فرما لیتے۔ مسلم الثبوت کتاب کا نام ہے، اپنے والد گرامی سے پڑھ رہے تھے، آپ نے زیادہ علم اپنے والد گرامی سے ہی پڑھا ہے۔ مسلم الثبوت پڑھ رہے تھے تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم رات کو مطالعہ کرتے ہیں، وہ مطالعہ میں ہم چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس پہ کیا ہمارے ذہن میں سوال ہے، صبح پھر استاد سے پوچھتے ہیں، استاد بھی اسٹڈی رات کو کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے اسی کتاب کے حاشیے کے اوپر ایک اعتراض رکھا کہ اس عبارت پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو خیال آیا کہ کیوں نہ عبارت کو ایسے حل کر دیا جائے کہ اعتراض رہے ہی نہ۔ آپ اس کو سوچنے لگے، کچھ دیر تدبر کیا تو عبارت کو اس انداز سے پڑھا کہ اعتراض ختم ہو گیا۔ تو جب آپ کو جب کوئی چیز ملتی ہے نا علم میں، یا آپ شاید اندازہ نہ کر پائیں، اس وقت خوشی کی دنیا میں لگتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں۔ تو آپ کو جب حل ہو گیا تو یوں جس میں وہ پھٹی کے اوپر یوں جب ہاتھ لگایا اور سبحان اللہ کہا، الحمدللہ، تو الحمدللہ کی گونج سے والد گرامی تشریف لے آئے، سب اٹھ گئے، ہوا کیا ہے؟ تو جب والد گرامی تشریف لائے تو دھزانو ہو کر بیٹھے، دھزانو ہو کر عبارت مسلم الثبوت کی ایسے عبارت پڑھی،
وہ اعتراض ٹوٹلی ختم ہو گیا. ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے سینے سے لگا کے کہا بیٹے تو مجھے پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو مجھے پڑھاتا ہے کہ مطلب یہ اکثر استاد اپنے لائق شاگرد کو کہتے ہیں تو مجھے پڑھاتا ہے مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت لائق ہے, ہم اچھی طرح سے تیاری کر کے آتے ہیں. یہ ہے اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنا آسان ترین کام ہے. تو وہ تو ہوگا بھی $2 بلین لگتا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت کے بارے میں جتنا مرضی بولتے جاؤ خلاف ان کے, لیکن خدا کے لیے اگر انسانیت کا ذرہ بھی ہے تو اعلیٰ حضرت کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے پلیز. دوران تعلیم آپ ابھی پڑھ رہے ہیں تو رامپور جانا ہوا آپ کو. رامپور میں آپ کے پھپھا رہتے تھے. رامپور کے نواب جو تھے وہ بھی معتقد تھے ان کے. ابا نے بھیجا چلو جاؤ رامپور میں ہو آؤ. اب کچھ پڑھ چکے تھے, کافی پڑھ چکے تھے. رامپور میں جب گئے تو رامپور میں 2 بڑی شخصیتیں رہتی تھی. ایک حضرت مولانا عبداللہ علی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو مولانا عبدالحق خیر آبادی تھے یہ منطق میں, فلسفہ میں, اصول میں ان کے پائے کا کوئی بندہ نہیں تھا. اور عبداللہ علی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ریاضی میں ان کے جوڑ کا کوئی. اب وہاں گئے تو پھپھا فضل حسن رامپور میں محکمہ ڈاک میں اعلی افسر تھے. ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو محفل میں نواب صاحب آ گئے, ملاقات کروائی. یہ میرے بھتیجا ہیں, ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں. بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ مولانا عبدالحق صاحب آ گئے, فضل خیر آبادی کے بیٹے رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ آئے تو نواب صاحب نے تعارف کرایا. دیکھیے عمر دیکھیے ان کی, لیکن ماشاءاللہ سب کتابیں پڑھ چکے ہیں. تو مولانا عبدالحق صاحب کہنے لگے اچھا کتنا پڑھے ہیں آپ؟ اچھا چلے بتائیے کہ منطق میں کیا پڑھا آپ نے؟ فرمانے لگے قاضی مبارک پڑھ چکا کتاب کا. کہنے لگے اچھا تو شرح تہذیب پڑھی ہے آپ نے؟ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہ جی میں نے BA کیا ہے تو اگلا پوچھے تم نے میٹر کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو کہا حضور آپ کے ہاں کیا شرح تہذیب قاضی مبارک کے بعد پڑھائی جاتی؟ ایک دم سے سنبھل کے انہوں نے پھر دوسرا سوال جڑ دیا. اچھا تو اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں تصنیف, افتاء, تدریس. کہنے لگے اچھا تو لکھتے کس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے مختلف دین کے ٹاپک پہ بھی لکھتا ہوں اور خارجیوں کے رد میں بھی لکھ رہا ہوں کہ جو میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں, رد وہابیہ, وہ بھی کر رہا ہوں. کہنے لگے اچھا. تو پھر انہوں نے طنز لگائی کہ وہ طنز کیوں لگاتے تھے؟ اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں عالم 2.5 ہیں, 2.5. ایک مولانا بحر العلوم, ایک ان کے ابا حضور, اور آدھا وہ خود کو عالم سمجھتے ہیں, باقی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو بس جب آدمی ایک تصور بنا لیتے ہیں نا پھر اس کی گفتگو میں بھی ایسی ہی چیزیں ظاہر ہوتی. تو کہنے لگے وہ میرا ایک شاگرد بھی ہے, اس کو بھی یہی خبط رہتا ہے, وہ بھی اسی طرح کی کتابیں لکھتا ہے, جو نبی کی توہین کرتے ہیں ان کے رد میں لکھتا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت اور ان کا اشارہ جو تھا وہ اشارہ ان کا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہنے لگے حضور آپ ان کو خبطی کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے رد میں کتاب کس نے لکھی تھی؟ آپ کے والد گرامی نے کتاب لکھی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ان سے مناظرہ کس نے کیا تھا؟ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی سے سب سے پہلے مناظرہ کیا تھا اور اس کو شکست دی تھی. آپ کو معلوم ہے؟ چپ ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رامپور میں 6 ماہ رہے. شرح شغمینی آپ نے جو ہے اس کے اسباق جو ہے مولانا عبداللہ علی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے پڑھے. آپ کے اساتذہ میں جو نام آتا ہے صرف 6 آدمیوں کا نام آتا ہے. ایک وہ جو بنیادی جن سے ابتدا میں پڑھا تھا مولانا عبد القادر, مولانا نقیلی خان آپ کے والد گرامی, مولانا عبداللہ علی, مولانا عبدالحق اور آپ کے مرشد مولانا سید آل رسول. والد گرامی سے آپ نے 21 علوم پڑھے, علم قرآن, علم تفسیر, علم حدیث, اصول حدیث, فقہ حنفی, فقہ شافعی, مالکی, حنبلی, اصول فقہ, جدل مہذب, علم العقائد, علم نحو, علم صرف, علم معانی, علم بیان, علم بدیع, علم مناظرہ, علم منطق, علم تکسیر, علم حیات, علم حساب, علم ہندسہ. 13 سال 10 مہینے 5 دن عمر ہوئی تو دستار فضیلت. 13 سال کی عمر میں مفتی بنا دیا گیا. مفتی کا ٹائٹل ساتھ میں نہیں لکھا, علماء کی موجودگی کے اندر, اور سب سے پہلا مسئلہ رضاعت کا مسئلہ آپ نے دی, اس کا جواب دیا, فتویٰ لکھا, بہترین, پرفیکٹ. یہ نہیں کہ آپ نے یہ فتویٰ سب سے پہلے دیا ہوگا روٹی کھانی چاہیے, تو روٹی تو کھانی ہے. تو رضاعت کا مسئلہ ذرا مشکل مسئلہ تھا.
آپ نے اس کا جواب دیا. علم تجوید و قرات، علم تصوف و سلوک، علم الاخلاق، علم اسماء الرجال، علم سیرت، علم تاریخ، علم لغت، علم اداب، علم الاداب، حساب ستینی، علم توقیت، مثلث کروی، حیات جدیدہ، علم زائچہ، علم فرائض، نظم ہندی، نظم فارسی، نظم عربی، انشاء فارسی، انشاء ہندی، خط نسخ، خط نستعلیق، علم رسم خط قرآن، علم طب. اس کے علاوہ 52 علوم کے اندر 50 علوم سے زیادہ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خود دسترس تھی، یعنی کہ گروپ بنایا ہوا تھا، خود دسترس تھی، عبور حاصل تھا آپ کو. اور کئی علوم کے تو آپ کو موجد مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ علوم بالکل ختم ہو گئے تھے اور آپ نے پھر سے ان علوم کو جو ہے وہ زندہ کیا اور لکھا. جب آپ پڑھ چکے تو انسان شادی کرتا ہے، بڑا ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے اور نسل کو چلانے کے لیے. فیض آگے بھی پہنچا. آپ نے شادی کی تو شادی اپنے پھوپھا کے ہاں ہی کی. پھوپھا کی سب سے منجلی صاحبزادی جو ہے ان سے شادی. یہ پھوپھا وہی جو رامپور میں رہتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. بری عورتیں برے مردوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے. جنتی طیبات پاکیزہ. جو جنتی عورتوں کے اندر صفات ہوتی ہیں وہ سب صفات اعلی حضرت کی زوجہ محترمہ میں تھی. اور جو ایک اچھی بیوی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام صفات آپ کے اندر. گھر کے مسائل میں کبھی بھی کوئی پریشانی گھر کی طرف سے نہیں آئی. بڑے بڑے مہمان آتے تھے، کھانا پک جاتا تھا، لوگ کھا جاتے تھے، نوکر تنگ آ جاتے تھے، پھر بھی یہ اماں جی اٹھتی اور کوئی نیا گروپ آ جاتا، کوئی اور آتا، اب اس کے لیے کھانا چاہیے ہوتا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، اپنے خامد کی ہر چیز کا خیال رکھتی. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. 50 علوم پہ کتابیں آپ نے جو ہیں وہ تحریر فرمائی. اللہ حضرت عظیم البرکت. اب جب آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں کبھی مجھے موقع دیا، مجھے اتنی دولت دی، تو میں بڑے بڑے جو رائٹر ہیں، جو لکھنے والے ہیں لیکن وہ بیچارے غریب ہیں، لکھ نہیں سکتے، میں ان لوگوں کی جماعت گروپ بناؤں گا، وہاں ان کو ہر ایک 5 اسٹار کی فیسلٹیز انہیں دوں گا اور کہوں گا یہ ٹاپک آپ لکھیے اور اپنے نام پہ لکھیے. یہ نہیں کہ وہ کتاب لکھ کے میرے نام پہ کر دیجیے، نہیں، وہ کتاب لکھو اپنے نام پہ لکھو اور لکھ کے عام کرو تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی. 1000 سے زائد آپ کی تصانیف. لیکن آپ کی تصانیف جو ہیں وہ کس چیز پر ہیں؟ وہ اس چیز پر ہیں کہ جس چیز پہ گرد پڑ چکی تھی اس کو صاف کیا. اپنے دین کو باطل سے الگ کرنے کے لیے، ایڈجسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. علم النحو پہ 22 کتب ہیں آپ کی. علم صرف پہ 1 کتاب ہے. علم لغت پہ 1 کتاب ہے. علم الادب پہ 1 کتاب ہے. علم تجوید پہ 4 کتابیں ہیں. رسم خط قرآن پہ 1 ہے. علم الاخلاق پہ 3 ہیں. علم تفسیر پہ 15 ہیں. اصول تفسیر پہ 1 ہے. علم حدیث پہ 26 ہیں. اسناد حدیث پہ 3 ہیں. اصول حدیث پہ 6 ہیں. تخریج حدیث پہ 4 ہیں. جرح و تعدیل پہ 2 ہیں. اسماء الرجال پہ 7 ہیں. لغت حدیث پہ 1 ہے. رسم المفتی پہ 3 ہیں. علم الفرائض پہ 4 ہیں. علم المناظرہ پہ 7 کتابیں ہیں. فضائل پہ 20 ہیں. سیرت پہ 4 ہیں. مناقب پہ 12 ہیں. تاریخ میں 3 ہیں. تصوف پہ 12 ہیں. سلوک پہ 2 ہیں. اذکار میں 9 ہیں. نصائح پہ 3 ہیں. ملفوظات پہ 5 ہیں. مکتوبات 2 ہیں. خطبات 2 ہیں. عروض پہ 1 کتاب. تعبیر پہ 1 کتاب. اوفات پہ 1 کتاب. تکسیر پہ 8 کتابیں. جفر پہ 9 کتابیں. فقہ پہ 253 کتابیں ہیں آپ کی. اصول فقہ پہ 7 کتابیں آپ کی. عقائد کلام پہ 126 کتابیں ہیں آپ کی. اس کے علاوہ جتنی چیزیں جو اسلام کو چھپا رہے تھے، نبی کی توہین پر، نبی کی توہین تھی، جو خدا کی توہین ہو رہی تھی، اولیاء کی توہین ہو رہی تھی، اور تصوف کو جو گدلا کیا جا رہا تھا، اور باطل جو جتنے مذاہب تھے، عقائد تھے، ان سب سے اپنے دین کو خالص کرنے کے لیے بھی آپ نے کتابیں لکھی. اور تقریباً آپ کی 1000 سے زائد کتابیں. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. یہ لکھنا آسان نہیں ہے. یہ کتابیں آپ خود لکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آتی ہی آپ کو تھی. یہ ایک اور بات ہے، جو یہ خود کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آتی ہی آپ کو تھی، تو یہ آپ ہی لکھیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ان کے اوپر. تقریباً 1000 سے زائد کتب آپ نے لکھی. یہ ہے کرامت. تو گویا کہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں یہ ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھنے میں، لیکن اصل کرامتیں آپ کی. ہر ایک پمفلٹ، ہر ایک کتاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. اگر کوئی آسمان پہ اڑ رہا ہے، اگر کسی نے کوئی بات بتا دی ہے تو اس کا اسی کے دور کے لوگوں کو فائدہ ہے. آج کیا ہوگا فائدہ؟ آج فائدہ تب ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور آپ کی زندگی چینج ہو جائے. آپ اس کو پڑھو اور آگے علم پھیلاؤ. ایک ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ کرامت ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور کرامتوں کے بارے میں تھوڑا سا آگے بھی چلیے.
سب سے بڑی کرامت آپ کا فتاوی رضویہ ہے. یہ فتاوی رضویہ اللہ اکبر جل شانہ پوری دنیا کے اندر جید علماء کی داد کو پا چکا ہے. جس نے بھی فتاوی رضویہ کو پڑھا اس نے اپنے سر کو جھکایا، اس نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ واقعی امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی ہے تو وہ اعلی حضرت عظیم البرکت ہے. یہ فتاوی رضویہ پڑھنے کے بعد ہر ایک کو یہ کہنا پڑا ہے. اگر اس کے پاس علم تھا تو اعلی حضرت کے پاس پوری دنیا سے فتاوی آتے تھے، ہندوستان سے، برما سے، چین سے، افغانستان سے، افریقہ سے، حجاز سے، سب سے آتے. ایک بازو کا تو ایسا ہوتا 500 فتاوی جو ہے وہ جمع ہو جاتے اور آپ ان کا جواب دیتے. ایک صاحب نے لکھا ہے آپ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس نے کہیں جھوٹ بولا ہے یا مجھے شرارت لگتی کسی کی. آپ بائیں ہاتھ سے کبھی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے میں تصحیح کر دوں آپ کی. وہ میں نے کہیں فیس بک پہ دیکھا، وہ جی اتنے فتاوی ہوتے تھے وہ دونوں ہاتھوں سے لکھنے لگ جاتے تھے. یار کیوں خدا کا خوف کیا کرو یار. تو آپ دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے. اگر پروفیسر ایم مارکر 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھ سکتا ہے تو ولی کامل کے اندر بھی طاقت ہے کہ جب وہ لکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے پاور عطا فرما دے. اور ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ذہانت عطا فرمائی. نور الازا تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. نور الازا میں نے بھی پڑھی، پہلی کتاب ہماری یہی ہوتی مدرسہ میں. ہم بڑے حیران ہوتے تھے، اس کے اندر کچھ زائد لکھا ہوتا ہے، ایکسپلینیشن زیادہ ہوتی. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن پانیوں سے وضو جائز ہے اس کی 160 اقسام بیان کی آپ نے، اور جن سے وضو نہیں ہو سکتا ان کی 146 اقسام بیان کی. تیمم کن سے جائز ہوتا ہے ان کی تعداد 181 بیان فرمائی ان چیزوں کی جن سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور 107 ایسی ہیں کہ جو آپ نے اپنی لیاقت سے پیدا کی، سوچ کر ان کو بنا کے یہ چیزیں ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کے فتاوی کو جب مکہ کی لائبریری کے انچارج شیخ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ان فتاوی کو دیکھتے خوش ہوتے. وَيَجْعَلُ مُؤَلِّفَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَصْحَابِ، اور امام اعظم اپنے خاص ساتھیوں میں سے انہیں بنا لیتے جنہوں نے فتاوی رضویہ لکھا. علم الفقہ میں آپ کو امام کا درجہ دیا گیا، اور یہ درجہ ابھی تک کسی نے کراس نہیں کیا کہ علم الفقہ کے اندر کوئی آگے چلا جائے. لوگوں کے لکھے ہوئے، اب دیکھیے اصل میں ہوتا کیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی پتہ کی. یہ جو اکثر مولوی آپ دیکھتے ہیں جو مولوی نئی چیز بیان کرتے ہیں، یہ اصل میں ہوتا ہے کہ ازہر یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ہوتی رہتی. اب ریسرچ کے اندر دلائل تو ہوں گے، ہر آدمی دلائل، تو وہ عربی میں لکھے ہوئے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ مولوی کیا کرتے ہیں کہ اس کا پھر ترجمہ کرواتے ہیں، ترجمہ کروا کے پھر لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو آپ اگر پیسہ ہے، آپ کے پاس افرادی قوت ہے، آپ کوئی بھی نظریہ چھوڑ دو تو آپ کو کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں. وہ تو غریب آدمی کو پکڑیں گے، جا کے ماریں گے. ایک آدمی ملینر ہے، امیر ہے، اس کو کون پکڑے گا جا کے. علم الفقہ کے اندر آپ کو امام کا درجہ دیا گیا. یہ ابھی تک اس کو کوئی کراس نہیں کر سکا. آپ سچے قادری تھے. آپ کو 6 برس کی عمر میں پتہ چل گیا تھا کہ غوث پاک کی قبر جو ہے وہ کس طرف ہے. اس طرف آپ نے مرتے دم تک پھر کبھی آپ کے اپنی ٹانگیں پہ ساری نہیں اس کی طرف، آخری دم تک ادھر پاؤں نہیں کی. ہفتے میں 2 بار جمعہ کو اور منگل کو آپ اپنا ڈریس چینج کیا کرتے تھے، نیا پہنتے تھے، یعنی چینج کرتے تھے. آپ جب سوتے تو نام اقدس کی شکل بنا کر سوتے، اور حدیث کی کتاب کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھتے تھے. قرآن کے اوپر نہیں، حدیث کی کتاب کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھتے تھے. اور جب حدیث بیان کر رہے ہوتے تو کوئی بیچ میں بولتا تو آپ بڑے سخت ناراض ہوتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جاری ہے، فرمان جاری ہے، اور تم بیچ میں بول رہے ہو. میلاد کی محفل میں دوزانوں ہو کر بیٹھتے، صلاۃ و سلام ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور صلاۃ و قبلہ کی طرف کبھی بھی منہ کر کے آپ نے تھوکا نہیں. یہ بے ادبی ہے. اور آپ نے جب بھی اکثر آپ امامہ شریف میں رہتے، کیونکہ حضور کی سنت، مجدد جو ہوتا ہے وہ حضور کی سنت کو فوت نہیں کرتا، وہ حضور کی سنت کو زندہ کرتا ہے. تو یہ امامہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب اس پہ گفتگو نہیں کریں گے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کبھی نہ. جو عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ نبی کی سنت کو ضرور اپنائے گا. تو اعلیٰ حضرت امامہ پہنتے ہیں، اور وہ امامہ شریف جو ہے، اور کبھی ٹوپی بھی پہنتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی ہے. لیکن نماز فرض جب پڑھاتے یا پڑھتے تو تب امامہ شریف جو ہے وہ آپ ضرور پہنتے. اللہ اکبر جل شانہ. ہمیشہ امامہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ، اور باطل کو تو قریب آنے نہیں دیتے تھے.
جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ سب سے بڑا دوزخی کہتے ہیں، جو حضرت بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کسی فرد کو سلام لینا، پاس ملانا تو آپ بہت برا سمجھتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک آدمی تھا، وہ حیدرآباد سے چلا، صرف آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ نے اسے سلام ہی نہیں لیا۔ تو یہ بات یاد رکھنا۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ دین کو باطل سے الگ کر دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں، اکثر اپنے آپ کو بہت بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جب شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو بیان کر دیا تو شاہ ولی اللہ کیا کرتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ ایک مرتبہ وقت کا حاکم آیا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر وزیر آیا، آپ کھڑے نہیں ہوئے، چوکیدار آیا، آپ پھر کھڑے ہو گئے۔ تو حاکم پوچھنے لگا، بادشاہ پوچھتے یہ طریقہ کا کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا تم آئے، تم اولو الامر ہو، تیری تعظیم کرنا لازم ہے، تو میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تیرا وزیر آیا، یہ وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے، حضرت بی بی عائشہ کو گالیاں دیتا ہے، اس کے لیے میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ اور وہ چوکیدار جو آیا یہ قرآن کا حافظ تھا، میں قرآن کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ۔ تو فلسفہ بیان کرنا تو آسان ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ وہ کرتے کیا تھے، یہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ علم حدیث آج کے دور کے اندر علم حدیث کا بڑا چرچا ہے۔ ٹیکسی چلانے والا عام آدمی، کوئی بھی بندہ نیٹ کھول کے جو بیٹھتا ہے، ہر ایک آدمی جو ہے وہ حدیث پڑھ دیتا ہے ہر چیز کے اوپر، آج کا دور۔ اور حضور نے فرمایا تھا نا کہ وہ گروپ آئے گا، وہ حدیث بہت بولے گا، حدیث حدیث حدیث۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں، تقریریں کرنے کے لیے جاتا ہوں، مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، اسٹیٹس میں جاتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو پوچھا جائے گا حدیث ہے، اور خود تمام حدیثوں کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر کسی چیز پہ حدیث ملتی ہے تو اس میں اس کو نکول کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر حدیث ہے تو عمل ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنی جماعت پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ استغفر اللہ۔ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کو امام کا درجہ حاصل تھا، امام کے درجے پہ آپ فائز تھے۔ حدیث کی تمام کتب آپ کو ازبر یاد تھی، کوئی مسئلہ پوچھنا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس مسئلے کے لیے جو حدیثیں ہیں وہ کہاں، ایک ہی ٹاپک پہ حدیثیں کہاں ہیں۔ کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے، آپ نے اس سوال کے جواب کے اوپر 40 حدیثیں آپ نے لکھ دی، 150 فقہ کے مسائل جو ہیں وہ آپ نے لکھ دی۔ فرمایا سجدہ تعظیمی حرام ہے، پیر کو کرنا، مرشد کو کرنا، قبر کو کرنا، سجدہ حرام ہے۔ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے، جس بندے نے کتاب لکھی ہو، 40 حدیثیں لکھی ہوں، اور اپنے ہی بندوں سے دشمنی لی ہو، کیونکہ یہ سجدہ تعظیمی اپنوں میں تھا، اس کو کہو گے کہ وہ قبر کا پجاری ہے، اس کو کہو گے کہ وہ قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ پلیز، سجدہ تعظیمی حرام ہے، اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے 40 حدیثیں آپ نے لکھ دی۔ یہ ہے مشکل، یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہاں معلوم ہوگا، ایک آدھ حدیث کا پتہ ہوگا، 40 حدیثیں لکھ دی۔ اس کو پڑھنے کے بعد مولانا ابو الحسن ندوی نے یہ کہا تھا، ابو الحسن علی ندوی نے یہ کہا تھا، وَهِيَ رِسَالَةٌ جَامِعَةٌ تَدُلُّ عَلَى غَزَارَةِ عِلْمِهِ وَقُوَّةِ اسْتِدْلَالِهِ۔ 400 کتب حدیث آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ کو علم حدیث پر کتنا عبور تھا؟ جائیے مولانا محمد حنیف خان، ان کی تالیف ہے جامع الحدیث، سے پڑھی۔ تو میں اپنے سارے جتنے بھی میرے سننے والے سامعین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہو وہ یہ کتاب ضرور لے آئیے۔ انڈیا والے جتنے ہیں اپنے گھر کے اندر اس کتاب کو رکھیے اور اسے پڑھیے۔ ذرا مشکل ہے لیکن پلیز کوشش کیجئے، پڑھیے اسے، جامع الاحادیث۔ یہ کتاب جو ہے، یہ مولانا محمد حنیف خان صاحب یہ صدر المدرسین ہیں، 22 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت نے 4500 احادیث سے مختلف مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو بتلائے۔ اللہ اکبر یار، 4500 حدیثیں یاد ہونا ازبر، ان سے مسائل، اس کے علاوہ آپ کو حدیثیں تو ساری آتی تھی، لیکن وہ ان سے مسائل آپ نے دیے لوگوں کو، اندازہ کیجیے۔ اور علم حدیث کے اندر آپ کو کتنا عبور ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے حنفی، شافعی، سارے علماء نے آپ سے حدیث کی سند لی، اجازت لی۔ اللہ اکبر جل شان۔ علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ سید محمد بن علوی مالکی جب یہ کراچی تشریف لائے تو مدرسہ مجددیہ نعیمیہ میں کہنے لگے کہ میرے والد سید علوی مالکی نے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کے ذریعے اعلیٰ حضرت، اب ان سے مل تو نہیں سکے لیکن ان کے ذریعے سے ان سے جو ہے وہ سند لی. ظاہر ہے بیٹے کی سند باپ کی آگے پھر چلتی. چند مثالیں میں عرض کر اعلیٰ حضرت کی حدیث پہ کتنی نظر تھی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ مولانا کرامت اللہ صاحب نے ایک استفتاء اس مضمون کا بھیجا. زید کہتا ہے کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں علم والعلا میں 300 احادیث سے ثابت کیا. 300 احادیث ایک سوال کے جواب میں. مولانا غلام قادر بیگ کی معرفت استفتاء کیا کہ زید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 احادیث سے ثابت کیا افضل المرسلین ہے. مولانا احمد اللہ کانپوری نے استفتاء کیا کہ لوگ مصائب میں چاول گیہوں وغیرہ جمع کرتے ہیں، پکاتے ہیں، پکانے کے بعد علماء کو بلاتے ہیں، علماء کو بلا کے انہیں کھلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے 60 احادیث سے ثابت کیا کہ ہاں یہ جائز ہے. اور یہ استفتاء ہوا کہ مردے سن سکتے ہیں. آپ نے 400 دلائل کے ساتھ اور 77 احادیث کے ساتھ ثابت کیا کہ ہاں یہ مردے سنتے ہیں. مرزا قادیانی نے جب جھوٹا دعویٰ کیا تو 121 احادیث سے یہ ثابت کیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اب آخری نبی ہیں، کوئی ان کے بعد پیدا نہیں ہوگا. داڑھی کم از کم مٹھی بھر سنت ہے. اس کے اوپر 56 احادیث سے آپ نے ثابت کیا. آپ نے یہ ایڈجسٹ نہیں کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کس شوارب وافلا، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، بڑھانے کی کوئی مقدار بیان نہیں کی تو اس لیے نہ 56 احادیث سے یہ ثابت کیا کہ مٹھی سے کم داڑھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، یہ مجدد ہوتا ہے. اور آج کل لوگ مرزئیوں کی داڑھی پہ ثبوت پیش کرتے ہیں. مرزئی نہیں تیتی رکھتے. آپ کبھی مرزئیوں کو دیکھیے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو شیخ یاسین احمد الخیاری نے امام المحدثین کہہ کر پکارا. ان دلائل کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو حدیث نہیں آتی تھی، وہ بدعتی تھے، تو اللہ ہی حافظ. پھر ایک ہی موضوع کی، ایک ہی ٹاپک کی احادیثیں کہاں ہیں آپ کو ازبر ہوتا. راوی کا مقام کیا ہے زبانی یاد ہوتا. ایک ہی حدیث کتنے ترک سے ہے یہ آپ کو یاد ہوتا. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کے مقام کو آپ نے سمجھنا ہے تو خود پڑھیے. میڈیا نے دبا دیا. میڈیا کا ٹرک آج کل بہت زبردست. جامع الحدیث کا مطالعہ ضرور کریں. ڈاکٹر محمد طفیل بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، آپ لکھتے ہیں کہ اصول حدیث جرح و تعدیل میں آپ کی وسیع نظر تھی. اور سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حدیث میں مشکل علم اسماء الرجال ہے. اور آپ کے سامنے جب سند پڑھی جاتی اس کے متعلق جو فرما دیتے بعد میں ہم جا کے ریسرچ کرتے تو وہی ہوتا جو آپ نے فرما دیا. اور حافظہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا تھا کہ کسی آدمی نے خط لکھا، اس کے اندر کوئی استفتاء تھا، فتویٰ تھا، خط کے باہر ٹائٹل لکھ دیا حافظ. حافظ جب لکھ دیا 29 شعبان کو جو ہے وہ یہ خط آیا. آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا. یاد کس طرح کرتے تھے؟ وہ جو مغرب اور عشاء کے بیچ میں ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم کے اندر آپ اس پارے کو پڑھتے. پارے کو آپ پڑھتے تو اسی بعد عشاء کے بعد جب تراویح کا ٹائم ہوتا تو آپ اسی پارے کو تراویح کے اندر پڑھا دیتے. تو گویا کہ 8 گھنٹے 20 منٹ کے اندر اگر وہ ٹائم ملا لیا جائے تو 8 گھنٹے اور 20 منٹ کے اندر آپ نے پورا قرآن مجید زبانی یاد کر دی. اتنا اللہ نے حافظ عطا فرمایا. زبردست مقرر تھے، لیکن آپ کے 3 لیکچر بڑے ٹاپ کی ہوتے تھے. وہ 3 لیکچر کون تھے؟ مشہور تھے سال میں. میلاد النبی پہ، دستار فضیلت پہ، اور تیسرا 18 ذی الحج کو مرشد کے عرس پر آپ تقریر فرمایا کرتے. اور آپ کی سب سے بڑی جو کرامت ہے اور جو ہم پر احسان ہے وہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے. قرآن کے ترجمے کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظی ترجمہ، ایک تفسیری ترجمہ. وہ لفظی ترجمہ یہ بہت مشکل ہے. لفظی ترجمے کے اندر کسی کو اگر عبور حاصل ہے اور کسی نے ٹاپ کا لفظی ترجمہ کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے بعد پھر تفسیری ترجمے شروع ہو گئے. تو تفسیری ترجمہ جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ نہیں ہوتا. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ تفسیر کے جملے جو ہے وہ بیچ میں ان کو ملایا جاتا ہے. تو آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ لفظ کا جو ہے وہ اصلی ترجمہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور کے اندر جتنے بھی تراجم ہیں ان تراجم میں لفظی ترجمہ ہو رہا تھا، لیکن لفظی تراجم سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ایسا لفظی ترجمہ کیا، جبکہ لفظی ترجمہ مشکل ہوتا ہے تو آپ نے لفظی ترجمہ ایسا کیا کہ سب سے آسان ترین جو ہے وہ آپ کا تھا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ دیکھیے آپ کے گفتگو ہم کرتے ہیں تو ہمارے سننے والے بھی ویسے ہیں.
وہ لوگ جب گفتگو کرتے تھے ان کے سننے والے بھی بڑے عالم ہوتے تھے، تو ان کے لفظوں کے اندر بھی وہ ویسا ہی وقار اور دبدبا اور مضبوطی ہوتی تھی۔ اب قرآن مجید کا ترجمہ آپ نے کیسے کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج کل جو قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ چھٹی لے کر ایک بڑے ہال کے اندر بیٹھا جاتا ہے، وہاں مختلف تراجم کو رکھ دیا جاتا ہے، مختلف بندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈکشنری جو لغات کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ترجمے کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 6 ماہ سے کم از کم 6 ماہ، اس سے زیادہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ یہ ہے طریقہ ترجمہ لکھنے کا قرآن کا۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میرے استاد محترم محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی کے والد گرامی صدر الشرعیہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، میرے دادا استاد ہوئے کہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قبلہ قادری، انہوں نے مجھے حدیث پڑھائی تو میرے استاد ہوئے اور مجھے 6 کتابوں میں اجازت دی۔ تو ان کے ابا حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ہمارے تو دادا استاد لگے۔ تو ایک روز عرض کیا کہ حضور قرآن کا ترجمہ کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹائم ہی نہیں ہے، تم خود میرے پاس ساتھ رہتے ہو، کس وقت ترجمہ کریں؟ کہا حضور ترجمہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر یوں کرو کہ کیلولہ جب میں کرنے لگتا ہوں اس وقت آ جائے، اور رات کے وقت جو سونے لگتا ہوں تب یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، تم آ جایا کرو تو ترجمہ لکھنے۔ تو صدر الشریعہ میرے دادا استاد، آپ کیلولہ کے وقت چلے جاتے ہیں کاغذ قلم دوات لے کر، اعلی حضرت عظیم البرکت بنا کسی ڈکشنری کے دیکھے، بنا کسی تفسیر کو دیکھے، بغیر کسی کے ترجمے سے مدد لیے ترجمہ لکھوانا شروع کر دیا۔ ترجمہ لکھوا دیا۔ لوگوں نے ترجمے میں بے ادبی کی تھی، آپ نے ترجمے میں ہر ایک کے مقام کو ترجمے میں واضح کیا۔ لوگوں نے ترجمے چھوڑ دیے تھے، نبی کا ترجمہ ہی نہیں کرتے۔ آپ نے کہا جب ترجمہ کر رہے ہو تو سارے لفظوں کا ترجمہ کرو۔ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے دوسروں کو خوش کرتے ہیں، اللہ حضرت نے خوش نہیں کی۔ اللہ حضرت نے نبی کی صورت کو سامنے رکھا اور قرآن کی صورت کو سامنے رکھا اور ترجمہ کرتے۔ تو لوگ لفظی ترجمہ نہیں تفسیری ترجمہ کرتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان۔ اس کے بعد شاعری ہے، بہت مشکل مقام ہے، خاص طور پر یہ جو نعت کی صنف ہے یہ انتہائی مشکل ہے۔ گھٹایا تو ایمان گیا، بڑھایا تو انسان گیا۔ اب فلسفہ میڈیا سے ہٹ کے دیکھا جائے تو آپ ہی وہ شاعر ہیں جنہوں نے صحیح نعت لکھی۔ آپ کا ہر مصرع عبارت النص کا ترجمہ یا اشارت النص یا دلالت النص یا اقتضاء النص کی طرف اشارہ ہے۔ فصاحت و بلاغت، حلاوت و ملاحت، لطافت و نزاکت، تشبیہات و استعراض، حسن تعلیل، جدت تمثیل، صنعت تلمیح و ترصیعی، صنعت تجنیس، تشجیعی، سب کچھ کلام میں ہوتا، سب کچھ آپ کے کلام میں ملے گا، لیکن سچائی پھر بھی موجود رہے گی۔ حالانکہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، سچائی غائب ہو جاتی۔ نعت سب سے مشکل ہے، اور شاعری کے لیے کوئی خاص ماحول آپ نہیں بناتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے جب نبی کی بیٹھے بیٹھے یاد ستاتی ہے، یاد تڑپاتی ہے، تو لفظوں کی صورت میں کچھ عقیدت کے پھول پیش کر دیتا ہوں۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، یعنی کہ میری طبیعت نہیں ہے شاعرہ، میں تو بس سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاتا ہوں۔ مجدد وقت نے عاشق مصطفیٰ کی صحیح تصویر کھینچ دی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نا۔ آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ سرکار مکہ کا طواف کرے اور سرکار کی زیارت کرے۔ انشاءاللہ الرحمن میں ابھی 7 مارچ کو شاید جاؤں گا، سرکار کا بلاوا ہے، جارڈن بھی شاید جاؤں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی حج کیا۔ سب سے پہلے حج اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے والد گرامی کے ساتھ گئے، اور یہ حج 1878 کا ہے حج کر۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی، اور آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں۔ اس وقت شافعی مسلک کے امام حضرت حسین بن صالح، انہوں نے یوں دیکھا، اللہ حضرت کی عمر اس وقت 22 سال ہے، 22 سال تو ینگ ہوتا ہے۔ ملے، دولت قدا پہ لے گئے، اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے، اور فرمانے لگے واللہ انی لعجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اس پیشانی پہ اللہ کے نور کو دیکھ رہا۔ اس کے بعد صحاح ستہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت دی، تو مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے
کہ مجھے اعلیٰ حضرت کے شاگرد مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قبلہ نے صحاح ستہ کی اجازت دی 3 جنوری کو امریکہ کے اندر۔ دوسرا حج، یہ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت بڑا سفر ہے کہ جس نے خارجیوں اور خارجیوں کی فروعات کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج تک وہ $2 بلین سالانہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سننے کے لائق ہے۔ آپ اصل میں آپ تو حج پہ نہیں جا رہے تھے، آپ حج کر چکے تھے۔ آپ کے بیٹے حجت الاسلام جو ہیں وہ جا رہے تھے، حامد رضا اور مولانا محمد رضا یہ جا رہے تھے، ان کا گروپ جا رہا تھا۔ آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے، رخصت کر کے واپس بھی آ گئے۔ جب آپ بریلی پہنچے تو اشارہ غیبی ہوا کہ آپ بھی جاؤ ان کے ساتھ۔ آپ پھر بریلی سے بمبئی تک پہنچے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچے، اور جا کر آپ نے اس جہاز کو پا لیا جس جہاز کے اندر یہ گروپ جا رہا تھا۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ حج کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ ظاہر عالم دین جہاں جاتا ہے، جیسا آدمی جہاں جائے گا وہ ویسی ہی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کتابوں سے محبت تھی، علم سے محبت تھی۔ آپ لائبریری کے اندر پہنچے، مکہ کی لائبریری میں جب پہنچے، آپ کے صاحبزادہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں لائبریرین تھے شیخ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کسی کو کوئی سوال بھی ہوتا تھا تو عام آدمی وہیں آ جاتے تھے لائبریری کے اندر ہی، تو لائبریری میں ہی ان کو جواب دے دیا جاتا تھا کہ اس کو سوال کا جواب یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے مطالعہ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب آئے، آتے ہی انہوں نے آ کے شیخ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ زوال سے قبل رمی کر سکتے ہیں؟ شیخ اسماعیل فرمانے لگے یہاں کے علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ بندہ تو چلا گیا، لیکن اس مسئلے پر گفتگو ہونے لگ گئی۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام کے ساتھ اور شیخ سید اسماعیل دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ بات کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے مذہب حنفیہ میں نہیں ہے۔ شیخ اسماعیل بولے علیہ الفتویٰ، اس پر فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب جا کے دیکھ لو، علیہ الفتویٰ نہیں، جواز ہوگا، علیہ الفتویٰ نہیں ہوگا۔ وہ گئے، جا کے کتاب کو دیکھا تو واقعی جواز تھا، علیہ الفتویٰ نہیں لکھا تھا۔ تو وہ پوچھنے لگے ان سے جن سے گفتگو کر رہے تھے، بیٹے سے یہ کون ہیں؟ کہا یہی تو ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا تو شیخ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے گئے اور شدت محبت میں اور خلوص سے جا کے لپٹ گئے اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر جل شان، بے تابانہ دوڑتے۔ یہ بڑے دیوانے تھے اعلیٰ حضرت کے۔ 1910 میں صرف اعلیٰ حضرت کو ملنے کے لیے مکہ سے بریلی میں آئے۔ میرا سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے، آپ خود پڑھ لیجئے۔ بڑی تبدیلیاں آ رہی تھی اس میں، مذہباً بھی اور سیاست کے لحاظ سے بھی۔ یہاں سے ہندوستان سے کچھ مولوی اور وزراء یہ سارے گئے، جا کر وہاں کے پادشاہ کو بولا کہ ایک آدمی ہے وہ وہاں غلط نظریات جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، تو ہمیں اس کے خلاف فتویٰ دے۔ تو پادشاہ صاحب نے، گورنر نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صالح کمال سے یہ کہا، یہ رئیس العلماء اور مکہ کے چیف جسٹس، ان سے یہ کہا کہ آپ فتویٰ لکھ دیجیے۔ وہ فتویٰ لکھنے لگے تو اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا کہ فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ اب خود جا کے ان سے ملے، 2 گھنٹے کی تقریر کی۔ 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد مکہ کے چیف جسٹس کو یہ پتہ چل گیا کہ شکر ہے کہ میں نے فتویٰ نہیں لکھا، جواب نہیں دیا، یہ تو سارا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ نے اعلیٰ حضرت نے 2 گھنٹے کے اندر قرآن و حدیث سے وہ دلائل دیے کہ خارجیوں کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے۔ 25 ذی الحج تھی کہ آپ لائبریری کی طرف جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، تو پیچھے سے یہی چیف جسٹس آف مکہ یہ دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے رکیے، آپ رکے، تو کہنے لگے یہ 5 سوالات ہیں، 5 سوالات جو ہیں وہ گورنر کو پیش کیے گئے ہیں، اس کا جواب جمعرات تک چاہیے، اور آج سوموار کا دن ہے، منگل بدھ 2 دن بیچ میں۔ اکبر جل شان۔ اب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کو جمعرات کی صبح جو ہے یہ جواب دے دوں گا۔ ادھر اعلان ہو گیا کہ ہند سے آئے ہوئے ایک عالم دین جو ہیں وہ جواب دیں گے گورنر کے دربار کے اندر، 5 سوالوں کے جواب۔ لو جی، مشہور جتنے علماء آئے ہوئے تھے، اب بار بار علماء آ کر آپ کو ملنے لگے۔ علماء اب آپ کو کتاب لکھنا ہے منگل بدھ۔ اب آتے ہیں علماء، بیٹھتے ہیں، گفتگو چلتی تو چل پڑتی ہو، اور آپ کی طبیعت بخار آپ کو ہو رہا ہے۔ اب آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ چلے جاؤ، ٹائم پہ ٹائم دیا سرور، اور آپ تھوڑا سا لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آگے نماز کا ٹائم، نماز پڑھنے لگے، پھر گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس طریقے سے ٹائم جو ہے بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ علماء ملنے آ رہے ہیں، رات کے 12 بجے کی فرصت ملتی ہے آپ کو، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا، یا بخار یا طبیعت جو ہے وہ آڑے آ جاتی، بڑا مشکل ہوتا، چلو صبح اسے لکھ دوں گا۔ سید عبدالحی محدث سے ملک مغرب، یہ بہت بڑے عالم، 40 کتب جو ہیں یہ لکھ چکے، 40 کتب لکھ چکے حدیث کے اوپر، دین کے دوسرے موضوعات کے اوپر، مصر میں چھپ بھی چکی تھی، یعنی اس کی کاپی ہو چکی تھی۔ ان کا خادم آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ سے ہمارے شیخ ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، آج مشکل ہے، کل مل لوں گا، آج بدھ ہے، مجھے آج کتاب لکھنا ہے، صبح ہر صورت میں دینا ہے،
اور میں ابھی اسے لکھنے ہی لگا ہوں، کچھ ہی صفحے بھی نہیں لکھے میں نے. وہ واپس گئے، وہ خود حضرت تشریف لے آئے. بات جب چلی تو ظہر تک چلی. وقت آپ کے پاس بہت کم رہ گیا. کہتے ہیں کہ صرف 8.5 گھنٹے آپ کہیں چھپ گئے. 8.5 گھنٹے چھپ کر آپ نے اس کتاب کو مکمل کیا. جمعرات کی صبح کو چیف جسٹس سے مکہ کے ہاتھ میں وہ کتاب دے دی. ساری کرامتیں ایک طرف، اور اعلی حضرت کی یہ کرامت دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. اس کرامت کے برابر میں آسمان ہٹا دینا، زمین پھاڑ دینا، سمندروں کے رخ موڑ دینا، یہ بھی کوئی اتنی بڑی کرامت نہیں ہے دولت المکیہ کے سامنے. یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. یہ کتاب آپ نے دے دی. گورنر کا دربار لگا. عشاء کی نماز کے بعد کہا کہ کتاب پڑھو. کتاب پڑھی تو بیچ میں کچھ خارجی بیٹھے تھے، ان کا دل چاہا کہ رخ موڑ دیں، جیسے وہ بات ادھر ادھر کر دیتے. پڑھو کتاب پڑھو. کتاب جب پڑھی گئی، آدھی کتاب دربار کے اندر بیٹھ کر اعلی حضرت کی لکھی ہوئی پڑھی. آدھی کتاب بڑی بات ہوتی ہے، آدھی کتاب پڑھی. جب 12 بج گئے تو پاشا صاحب کہنے لگے کہ نشانی لگا دو کتاب کے اوپر اور کتاب مجھے دے دو. اور کتاب لے کر وہ چل پڑے. کتاب لے کے چلے اور خاص آدمی کو بلا کر کہنے لگے اس کتاب کی کاپیاں ابھی بٹھا دو اور بٹھا کر اس کی کاپیاں مکہ اور مدینہ میں عام کر دو. یہ جب کہہ دیا گیا، اللہ اکبر جل شانہ، اب آپ کی شہرت تو ہر طرف ہے. اس کی کاپیاں آپ اگر چاہتے تو مکہ کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے، لیکن نہیں، آپ نے سچ بیان کیا. اور وہ جو سچ بیان کیا ہے وہ آج تک وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے مخالف ہیں، اور ہر طریقے سے جھوٹ ہے، سچ ہے، میڈیا ہے، پیسہ ہے، وہ اللہ حضرت کو دبانے کی کوشش کرتے. اللہ اکبر جل شانہ. مجدد سے باطل فرقے کبھی خوش نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ وہ نبی کے دین کو صاف کرتا ہے، الگ کرتا ہے. اب علماء کی ملاقاتیں شروع ہو گئی. مکہ میں اعلی حضرت صرف مولانا سید محمد سعید، شیخ صالح کمال، شیخ الدلائل عبدالحق مہاجر مکی اور سید اسماعیل کے پاس جاتے تھے. باقی سارے علماء جو ہیں وہ آپ کے پاس آ کر آپ کو ملا کرتے تھے. مفتی مکہ، یہ مفتی مکہ جو ہوتا تھا یہ گورنر کے برابر ہوتا ہے. مفتی مکہ کا پیام آیا کہ آپ مجھے آ کے ملیے. اعلی حضرت نے کہا چلو چلتے ہیں، جا کے مل لیتے ہیں. شیخ اسماعیل، سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے لگے نہیں، جب سارے علماء آ کر مل رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ کر ملتے آپ سے؟ آپ کو قسم ڈال دی کہ اللہ کی قسم ہے آپ کو، آپ نہیں جائیں گے. حضرت نے فرمایا سید آل رسول نے قسم ڈال دی. اب رک گئے. اب ملاقات ہو گئی، لیکن ہوئی کیسے؟ وہ اصل میں ایک مسئلہ تھا. آپ لائبریری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مسئلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تھا کہ یہ جو کاغذ نہیں ہوتا، یہ نوٹ آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، یہ نوٹ جو ہے امام مولانا عبداللہ اور مولانا حامد محمد احمد نے اعلی حضرت سے نوٹ کے متعلق استفتاء کیا. آپ نے جواب میں مبسوط فتویٰ لکھا، خود لکھا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام کرطاس الدراہم. آپ کے پاس ٹائم کم تھا تو آپ نے کیا کیا کہ وہ حرم کی لائبریری جو ہے اس کے شیخ سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ کہا کہ یہ آپ اس طرح کرو گے، ایک تو اس کو ذرا تھوڑا سا صاف لکھ لو، صاف لکھنے کے بعد اس کی کاپیاں بنا دو. اس کے بعد آپ وہ فتویٰ لینے کے لیے لائبریری میں گئے. جب آپ فتویٰ لینے کے لیے وہ جو کاپیاں تھیں وہ لینے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ ایک شیخ وہاں بیٹھے ہوئے اسی کتاب کا مطالعہ کر رہے. مطالعہ کرتے کرتے وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ حضرت نے لکھا فتح القدیر کا حوالہ دیتے ہوئے لو باع قرطاسا بألف یجوز ولا یکرہ، یعنی اگر کوئی اپنے کاغذ کا ٹکڑا 1000 میں بھی بیچے تو بلا کراہت جائز ہے. یوں اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا. ہاتھ مارتے ہوئے وہ شیخ بولے عین جمال بن عبداللہ من هذا النص صریح. جمال بن عبداللہ مفتی حنفیہ کو یہ نص کیوں نہیں ملی، یہ بات کیوں نہیں ملی؟ اصل میں یہ تھا کہ یہ جمال بن عبداللہ جو ہے یہ مفتی تھے. ان سے کسی نے اگر فتویٰ پوچھا کہ یہ نوٹ جو ہے اس کے متعلق سوال کیا، کہا کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ علماء کی گردنوں کے اوپر ابھی تک بھار ہے، امانت ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، ہوگا تو جواب دے دوں گا. فتویٰ پڑھنے کے بعد یہ عالم دین اٹھے، ایک کتاب اٹھائی، اوپر سے لیلا سے کتاب نیچے رکھ دی، اور کتاب رکھ کے کیا کیا کہ اس وقت ہوتا آپ کو دوات قلم وہیں پڑے ہوتے تھے، کچھ لکھنا ہوتا تھا، وہ دوات اوپر رکھ دی کتاب کی. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ پکڑنے لگے. دوسری کتاب جب لی تو اس کو پڑھنے لگے، دوات اوپر ہی پڑی. اللہ حضرت آگے بڑھے، آپ نے دوات اٹھا کر نیچے رکھ دی. دوات اٹھا کر جب نیچے رکھی تو وہ بولے شیخ
کہنے لگے بحر رائق میں کتاب الکراہیت میں تحریر ہے کہ دوات کتاب کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اللہ حضرت نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ کتاب کے اندر کتاب القضائیہ سے آگے باب ہی نہیں ہے, آگے چیپٹر نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, ممانعت کی تصریح ہے, مگر لکھتے ہوئے اگر آپ یوں لکھ رہے ہو تو ہوا آتی ہے اور پیج کو اڑاتی ہے تو آپ دوات جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں, وہ بھی تب جب آپ لکھ رہے. تو کہنے لگے میں لکھنا ہی چاہتا تھا. چاہتے تھے نا, لکھ تو نہیں رہے. تو جاتے ہوئے لائبریرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے؟ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ وہی ہے جن کا فتویٰ پڑھ کر آپ داد دے رہے تھے. اللہ حضرت سے مکہ کا سب سے بڑا مفتی ملا, مگر شرماتے ہوئے اور سر جھکاتے ہوئے. یہ مجدد ہیں, یہ کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, وہ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. 19 اپریل 1906 یہ دوسرا حج ہے آپ کا, اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 50 سال ہے. مکہ سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو تب جو روٹ ہوتا تھا وہ پہلے جدہ جاتے تھے, جدہ سے پھر مدینہ جاتے تھے. تو مکہ سے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. اور اللہ حضرت کا تو ذوق ہی یہ ہوتا تھا, ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی, کعبہ کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا جس نے مجھ سے کہ نوح دت کدھر کی. اللہ اکبر. مولانا علامہ سید شاہ جعفر میاں خطیب مسجد کپورتھلا ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے بیان کرنے لگے, کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف گئے, آپ کی بڑی آرزو تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے. عاشق کی آرزو ہی کیا ہوتی ہے, یہی تو ہوتی ہے کہ دیدار ہو جائے. کہتے ہیں کہ پہلی شب دیدار نہیں ہوا, دوسری شب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پہ بیٹھے رہے, اور پھر آپ نے وہ غزل لکھی, وہ شورائے آفاق غزل, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور جب اس کے آخری مصرے پر پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار ہوئی سامنے. اللہ اکبر. اور مدینہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی خبر, آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی کہ ایک ہندوستان کا عالم کہ جس نے گورنر کے دربار کے اندر جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا خارجیوں کو. یہ خبر تو پہلے سے تھی. علماء کو جب پتا چلا آپ کے آنے کا تو جوک در جوک سب آنے لگے, آ کے ملتے, آپ سے ملاقات کرتے, عوام آتی. شیخ کریم اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اطراف و اکناف سے علماء آتے اور یہ سلسلہ صبح سے شام تک جاری رہتا. شیخ الدلال حضرت سید محمد سعید مغربی کمال عقیدت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے جا کر ملتے اور کہتے یا سیدی. تو اعلیٰ حضرت نے عرض کی حضور سید تو آپ ہیں, میں تو آپ کا غلام ہوں. کہنے لگے اس لحاظ سے بھی آپ سید ہیں. وہ کیسے, بڑوں کی باتوں کا کیا ہی, سبحان اللہ. کہنے لگے وہ اس لحاظ سے مولا القوم منہ, بھائی جو کسی قوم کا مولا ہوتا ہے اگر غلام بھی تم کہہ رہے ہو تو تب بھی تم سید ہو. اللہ اکبر. چلو مولانا سید عباس رضوان, شیخ سید مامون, شیخ سید احمد جزائری, شیخ احمد خربوتی, شیخ عثمان بن عبد السلام مفتی مدینہ, تاج العلماء مفتی مدینہ تاج الدین الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام بڑے بڑے جید علماء کے یہاں محافل کا انعقاد ہوتا اور اعلیٰ حضرت وہاں چیف گیسٹ بن کر بیٹھتے. لوگ آتے, ملتے, گفتگو ہوتی. اب ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت ان کے اندر بیٹھے ہوئے تو انگلش میں گفتگو کر رہے ہیں یا اردو میں. اعلیٰ حضرت تو 8 سال کی عمر میں فصیح عربی زبان میں گفتگو فرماتے ہیں. حسام الحرمین کی تصدیقات مکہ و مدینہ کے حنفی شافعی علماء نے کی. الدولت المکیہ, مکہ, مدینہ, مصر, یمن, لبنان, شام, جتنے علماء تھے وہ آ کر جو ہے تقریزات لکھتے اور تصدیقات کرتے ان کتابوں میں. 31 دن تک آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا. پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے, وہاں سے جدہ, جدہ سے کراچی, کراچی سے بمبئی, بمبئی سے آپ احمد آباد, اور احمد آباد میں آپ نے 1 ماہ قیام کیا. احمد آباد والوں خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی مجدد ملت نے 1 ماہ احمد آباد میں قیام فرمایا. میری بات ہوتی ہے احمد آباد, میرے دوست ہیں, ہندوستان سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو عرب کے اندر شہرت حاصل ہوئی. اس کی وجہ کہ وہاں عربی زبان سمجھنے والے لوگ تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کے مقام کو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کا ایک آدمی کہ جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ اتنی فصیح عربی کیسے بولتا ہے. آپ کے چاہنے والے علماء تھے, عام لوگ تو تھے ہی تھے, علماء تھے آپ کے چاہنے والے. اور اس بات کی مثال جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں. مولانا غلام مصطفیٰ
اپنے گروپ کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد اللہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. یہ جب مدینہ شریف میں گئے، مکہ و مدینہ میں گئے، تو اس وقت مکہ کے چیف جسٹس مولانا شیخ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو مفتی سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم اعلیٰ حضرت کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہو تو جب تم چیف جسٹس سے ملو تو ان سے بس اتنا ہی کہنا نحنو تلامیذ و تلامیذ احمد رضا، کہ ہم جو ہیں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، بس اتنا کہہ دینا. وہی ہوا جب چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اس گروپ کی، ملے جب تو سب کو ملتے تھے، ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد رضا کے، بس اتنا کہنا تھا. بس کھڑے ہو گئے، جب تعارف کراتے ہوئے کھڑے ہو، پھر دوبارہ سے ہاتھ ملایا، اللہ اکبر جل شانہ، اور فرمانے لگے نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ. آخری عمر تک 54 سال کی عمر تک حضرت امام احمد رضا جو ہیں وہ تدریس کرتے رہے. ہر دور میں سچوں کا ایک نشان ہوتا ہے. کون صحیح عاشق مصطفیٰ ہے؟ آپ کے جانے کے بعد سچے عاشقوں کا نام باادب عاشقوں کا نام بریلوی ہو. اللہ حضرت عظیم البرکت زبردست صوفی تھے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی مولوی نہیں ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عالم دین جو ہے وہ ولی کامل نہیں تو پھر کوئی بھی ولی کامل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. بات سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت 13 سلاسل کے اندر اجازت کے مجاز تھے، 13 سلاسل کے اندر، اور ایسے ولی اللہ. اور یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مجدد الفسانی کا جملہ ہے کہ مجدد جو ہوتا ہے اس دور کے تمام غوث کتب ابدال سب اسی کے ذریعے سے فیض ملتا ہے. یہ اس کا علم بتائے گا، نام نہیں بتائیں گے، علم بتائے گا کہ واقعی وہ تمہارا دل بولے گا کہ یہ پڑھنے کے بعد کہ یہ واقعی اس مقام پر ہے. افریقہ میں سید محمد عبداللہ ہے، مکہ میں سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مکہ میں مفتی مالکی شیخ محمد عابد حسین، شیخ عبد القادر کردی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی، مبلغ اعظم عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ اعظم مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کے خلفاء ہیں. یہ ہر ایک آدمی ان میں سے ایک پوری یونیورسٹی ہے، اور اگر ان ہر ایک کی آپ ہسٹری پڑھیں تو حیران ہو جائے. دنیا میں جو آیا ہے آخر اس کو جانا. اور تقریباً 64-65 سال کے قریب آپ کی عمر ہو. رمضان المبارک گرمیوں میں آیا، آپ روزہ رکھنا چاہتے تھے، روزہ چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن طبیعت جو ہے وہ بھار اٹھا نہیں سکتی. کہا اس طرح کرو، ضلع نینی تال کوہ بھوالی وہاں لے چلو، ذرا ٹھنڈا موسم ہے، روزہ تو رکھ سکیں گے. ماہ رمضان المبارک، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے گزرے. محرم کی 14 محرم تک آپ کوہ بحالی میں ہی رہے. زیادہ علیل ہوئے تو بریلی واپس لایا. اللہ کے باوجود واضح و نصیحت فرماتے، تقریر جاری رہتی. اپنے مرشد کے عرس پر بھی تقریر کی، لیکن وہ تقریر جو ہے سب کو رلا گئی. کیا لگے سنو، شاید ہم آئندہ نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ادنا سی بھی کسی کے اندر نبی کی توہین پاؤ تو اسے ہٹ جانا، پھر اس کے ساتھ مت رہنا. آخرکار جمعہ کا دن 25 صفر، وہ دن آیا، آپ کی طبیعت ذرا بوجھل ہو گئی. فرمانے لگے اپنے بیٹے سے سورہ رات تو پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. سورہ رات پڑھائی، سورہ یاسین پڑھائی. اس کے بعد دعائیں جو تھی وہ پڑھائیں. پڑھانے کے بعد کہا پانی ذرا لانا. پانی طلب کیا، پانی پیا. پینے کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد پھر اللہ 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 اللہ، اس کا ورد شروع ہو گیا. اور آواز جو ہے وہ آپ کی مدھم ہوتی ہے. ایک دم سے ایک نور جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ چمکا. نور جب چمکا 2:38 پر روح آپ کف سے انصری سے جو ہے وہ پرواز کرتے. میرے استاد محترم محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری کے والد گرامی مولانا امجد علی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا. اور میرے دادا استاد صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، میں دادا استاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شاگرد ہوں مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ کا. مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ شاگرد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے وہ میرے دادا استاد ہوئے. انہوں نے سید نعیم الدین مراد آبادی کفن بچھایا، اور آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. اس مجدد اعظم کی سیرت کو میں بیان نہیں کر سکتا، نہ تعریف کر سکتا. میری تو اپروچ ہی وہاں تک نہیں ہے بھائی. میں نے تو بس حاضری لگوائی ہے. آپ لوگ مزید پڑھنا چاہو تو جامع الاحادیث اس کتاب کو گھر میں ضرور رکھو. فتاوی رضویہ اس کتاب کو گھر میں ضرور رکھو. اسے پڑھو، نہیں سمجھ میں آتی تو جا کے پوچھو مولوی صاحب سے. یہ کتاب رکھنا ضروری ہے. اور ان کی سیرت کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا علامہ بدر الدین صاحب کی کتاب ہے سوانح اعلیٰ حضرت، اسے پڑھیے. اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت پر کہ وہ بدعتی تھے، بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے ڈاکٹر سید محمد فاروق القادری نے
فاضل بریلی اور امور بدعات، اس کو بھی ضرور پڑھو. اور میں تو اعلیٰ حضرت کے لیے دلائل الخیرات اور فاتحہ شریف 14-15 دن سے جو ہے وہ پڑھتا آ رہا ہوں. میں تو فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی فاتحہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس چیز کی بنا پر ان کو مجدد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی توہین ہو رہی تھی، نبی کی توہین ہو رہی تھی، اولیاء کی توہین ہو رہی تھی، عقائد میں تبدیلی آ رہی تھی، نیچری وہ چھا رہے تھے، تو انہوں نے صاف کیا اور الگ کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں آج کے دور کے اندر بہترین شکل کے اندر اور مضبوط شکل کے اندر، مضبوط بیک گراؤنڈ میں آج بھی موجود ہیں. تو پھر آج بھی ایسے مجدد کی ضرورت ہے کہ جو دین کو الگ کرے باطل سے اور صاف کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ حضرت نے جو بتلایا اس پہ استقامت عطا فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.